سر یہ ارشاد فرمائیے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو حضرت نے یہ دعا کب فرمائی اور کیا یہ اولاد کے لیے مجرب ہے سر؟ جی بالکل، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے نا جی وہ بڑھاپے کے اندر عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھاپے تک سیدنا زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ صحیح۔ اور اس کے متعلق مفسرین کرام نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو بات آئی ہے جی کہ یہ جو زکریا علیہ السلام تھے یہ حضرت مریم علیہ السلام جی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں والدہ ہیں، جی یہ ان کے خالو تھے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام ان کے جو والد تھے عمران، وہ تو پہلے کے جو وفات پا چکے تھے، تو ان کے بعد یہ جو سیدنا مریم علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر تھی۔ ٹھیک ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک محراب نما کمرہ تیار کر رکھا تھا، جی اور یہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ سبحان ایک اللہ۔ مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل تھے۔ جی ایسے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس جی آئے؟ جی جی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے۔ بالکل ایسے۔ تو اسی وقت ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا سبحان ہے اللہ، واہ واہ، وہ مجھے بے موسم بغیر وقت کے گزرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے سکتا، سبحان اللہ، یا ایسی عمر میں جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، تو کیا وہ اللہ مجھے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے؟ واہ۔ اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو وہ ہاتھ اٹھائے۔ سر یہ خواص کی جو صحبت ہے اس طرف بھی اس میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے جی جی کہ کسی خاص کی صحبت میں بسا اوقات ایسی چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں، ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جی جی جن کا وہ ادروائز سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہیں سوچ سکتا، بالکل ایسے بالکل ایسے۔ جی دیکھیں خواص کی جو صحبت ہے نا، جی اللہ والوں کی جو صحبت ہے، سر تو بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ امت تک یا دیگر لوگوں تک پہنچاتا ہے، کوئی ایسی بات دکھلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ یہ بن بذات خود کتنی بڑی مثال ہے کہ حضرت کے دل میں خیال آ گیا، جی دل میں خیال آیا اور کہا کہ اللہ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں نا۔ بالکل۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور صرف دعا کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو بیٹا بھی دوں گا اور بیٹا ہوگا بھی نبی، سبحان اللہ، اور نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ واہ 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 واہ، کیا شان یہ اور اسی لیے جو ہے نا مجرب یہ ہے کہ جو بے اولاد ہو نا، جس کو اولاد، دیکھیں اولاد ایک ایسی چیز ہے نا، جی اس سے ایک اور واقعہ بھی ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے جی جی کہ اولاد جیسے خود حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے میٹھی نعمت اولاد کی نعمت، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ سر اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ریح الولد ریح الجنہ، واہ، اولاد کی جو خوشبو ہے نا یہ جنت کی خوشبو ہے، سبحان ٹھیک ہے اللہ، نا۔ واہ واہ، اور دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، جن کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر جو اللہ نے ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور پھر انہوں نے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، چاہے وہ اولاد سے پہلے کی ہوں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں کہ جو ان کی اولاد کے بعد انہوں نے فرمائی ہیں، ان کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جتنی انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہیں، اولاد ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی بھی مجبوری رہی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آپ قرآن کے اندر ان کا مطالعہ بالکل کریں، ایسے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھیں اس موقع سے کیسے جو ہے فوراً اللہ کی طرف عرض کیا، اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے، بے شک میری عمر گزر چکی ہے، میری بیوی بانج ہو چکی ہے، اگرچہ اولاد کی اب عمر نہیں ہے، لیکن تو چاہے تو دے آپ تو سکتا ہے۔ قادر ہیں نا۔ تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا، ان کی اس پکار کو قبول کیا اور بیٹا بھی عطا فرمایا، اور بیٹے کو نبی بنانے کا اللہ نے وعدہ بھی عطا فرمایا۔ اور مجرب یہ کہ جو بے اولاد ہو نا، اس دعا کو کثرت کے ساتھ جو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ اس دعا کی، چونکہ ظاہر نبی کی دعا ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرا آپ کا یہ ایمان ہے کہ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا ہے، تو کیا
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنے اللہ نے جو کچھ اس کے بیان کیے، قرآن کی تاثیر آج تک اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن اللہ نے اس کو نازل کیا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مطلب ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ بالکل ایسے تو اس دعا کو جو آدمی کثرت کے ساتھ، جو بے اولاد جوڑا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا نا، تو اللہ اس کو جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ مجرب ہے، ٹھیک ہے نا، تجربہ شدہ ہے کہ جو اس کو آدمی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، اولاد جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اس یہ جو زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ دوسری بات ایک اور وہ یہ کہ دیکھیں اولاد کے لیے چاہے اگر آپ بے اولاد ہیں تب بھی اللہ سے اولاد مانگیں جی، اور جب اولاد ہو جائے تو اس کے بعد اس کی صالحیت کے لیے دعا کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آگے نعمت کا سوال کر دیا، قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، بے شک۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اولاد جب ہو جائے نا، اس کے بعد بھی مطلب ہے کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کی صالحیت کے لیے وہ اولاد یعنی انسان کے لیے کیا بنے؟ صدقہ جاریہ بنے، صالح بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فخر کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہمیں قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ بھائی اولاد چاہے نہ ہو تب بھی اللہ سے مانگو، اور اگر کسی کو اللہ نے اولاد دے دی ہے تو اس کے بعد بھی اس کی صالحیت کے لیے، اس کی نیکوکاری کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اولاد ہونے کے بعد بھی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا۔ تو بہرحال اولاد کے لیے دعا کرنی ہو تب بھی ہمیں قرآن سے اس کی جو ہے وہ کیا ملتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے، اور اولاد ہو جائے تو اس کے بعد اس اولاد کو نیک وکار بنانے کے لیے یہ بھی ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، ایک انبیاء کا طریقہ ہی۔ بالکل ٹھیک سے۔